شادی سے پہلے جب نئی نئی جوانی منہ زوری کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تب ہی سے اس کے دل میں ڈراموں اور فلموں کی ہیروئنز نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ہر وقت تیار شیار، لائٹ میک اپ، کبھی کھلے کبھی آدھے بندھے ہوئے، سلکی شولڈر کٹ بال، دوپٹے کا پلو لہراتی ہوئی یہاں وہاں گھر میں جگہ جگہ پدکتی پھرتی تھی۔ اکثر اکیلے بیٹھے بیٹھے ہیروئنوں کی طرح پوز مار مار کے ناز و انداز دکھا رہی ہوتی تھی۔ اپنے آپ میں مگن ہو کے وہ ارد گرد سے اتنی بیگانہ ہو جاتی کہ کبھی کبھی تو اماں کا چھتر کھا کر ہی اسے ہوش آتا۔ وہ خود بھی اپنی اوقات اچھے سے جانتی تو تھی، یہ خواب محض دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ معمولی ملازم اور بہن بھائیوں کی قطار، پیسے کی تنگی، چھوٹا سا گھر، سلائی کر کے ہاتھ بٹاتی ہوئی اماں، ابا کی معمولی سی تنخواہ اور اس سے بھی معمولی کپڑے لے کے آنے والی انہی کے جیسی عورتیں، اور اس سے بھی زیادہ معمولی معیار کے کپڑے۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی غیر معمولی حسن تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ عمر ہی خواب سجانے کی ہوتی ہے۔ خود کو روکتے روکتے، سمجھاتے سمجھاتے بھی جانے کب اور کیسے اس خواب میں حوصلہ افزائی کا پانی پڑ گیا تھا۔ شاید اس دن جب میم زائرہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھیں، جانے موقع ایسا تھا یا اس کی قسمت، وہ ننھے منھے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ سامنے دروازے پہ کوئی دراز قد شرارتی مسکراہٹ لیے کھڑا بصد شوق اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اکرم کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ اس اجنبی بندے سے کچھ پوچھ پاتی، اسی کے پیچھے سے میم زائرہ نمودار ہوئی تھیں۔ اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ زائرہ کی شخصیت کا سحر، ان کی نرم آواز اور ان سے انچ بھر کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص، دونوں ہی اس کے لیے مکمل اجنبی تھے۔ کتنے ہی پل ان دونوں کو پٹ پٹ دیکھتے ہوئے گزرے۔ سلیمہ خالہ یہیں رہتی ہیں؟ آنے والی نے کچھ الجھن بھرے انداز سے اس سے پوچھا۔ جی میں اماں کو بلاتی ہوں۔ وہ پلٹ کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ زائرہ تو پہلی اور آخری بار ہی ان کے گھر آئی تھیں، لیکن ان کے انسلے نفیس اور قیمتی کپڑے اکثر اس کے گھر آنے لگے تھے۔ کبھی ان کی ذاتی ملازمہ لے کے آتی، کبھی ان کا وہی ڈرائیور جس سے وہ خاص طور پر خار کھاتی تھی، کیونکہ اس کی بتیسی اسے دیکھ کے ایویں ہی باہر نکل آتی تھی۔ چھچھورا، کبھی کبھی وہ تب کے زیر لب بڑبڑا بھی دیتی، لیکن اس نے آگے سے کبھی مسکرانے کے سوا اور کچھ کیا ہی نہیں، اس لیے وہ بس دل ہی دل میں بل کھاتی رہتی۔ اس کے پاس اسے کھری کھری سنانے کی شدید خواہش رکھنے کے باوجود کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی۔ زائرہ اسی علاقے میں کچھ دور بنے بنگلوں کی قطار میں سے آئی تھیں، اور اب مستقل بنیادوں پر ان کی ملازمہ کپڑے سلوانے کے لیے اس کے گھر آنے لگی تھیں۔ سلیمہ کی سلائی میں مہارت اور صفائی تو تھی، لیکن جدت نہیں تھی، اس لیے کبھی کبھی ان کی ملازمہ اس بات کا اظہار افسوس کر جاتی۔ قصہ مختصر، کچھ دنوں کے بعد اکرم کا رشتہ آ گیا، بالکل اچانک، بنا بتائے۔ اس نے گاؤں سے اپنے ماں باپ کو بلا بھیجا۔ ایک دن پہلے اماں کو پیغام ملا، انہوں نے اسے بتائے بغیر ہی ان کو مدعو کر لیا۔ گلے لالا عرف لالی کو خار تو بہت چڑھی، لیکن کوئی حرج بھی نہیں تھا اگر بات صرف منگنی تک رہ جاتی۔ لیکن اماں کو جانے کس بات کی جلدی تھی، صرف 3 بار کی ملاقات، وہ بھی مہینے بھر کے اندر اندر، اور اگلے ماہ وہ سرخ جوڑا پہن کے بابل کے 1.5 بالش کے آنگن سے اکرم کے کوارٹر میں آن بسی۔ وہ اس شادی سے کوئی خاص خوش تو نہیں تھی، لیکن یہ بھی تھا کہ اس نے کون سا پڑھ لکھ کے کوئی ڈاکٹر یا وکیل بن جانا تھا، اس لیے اماں کے سمجھانے پر وہ چپ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات اکرم نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ اس کی ایک جھلک دیکھ کے ہی دل ہار گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اکرم کی باتیں سنتی رہی اور شرماتی رہی۔ وہ اکرم کی سچی اور پرخلوص محبت کے سائے میں پور پور جذب ہو گئی تھی۔ بلا شبہ یہ اکرم کی بےتاب محبت ہی تھی جس نے اس کے گندمی گال دہکا رکھے تھے۔ لبوں پر ہر آن، ہر پل ایک مطمئن مسکراہٹ چٹکیاں بھرتی رہتی۔ نہ کھانے کو کوئی منو سلوا تھا،
نہ پہننے کو کم خواب، بلکہ اب تو بازار کے سستے سیل والے نئے جوڑے بھی چھوٹ گئے تھے۔ پھر بھی جب وہ اماں کے ویڑے میں قدم رکھتی، چھوٹے بہن بھائی وفور شوق سے اسے گھیر لیتے۔ تن پر اترن بھی اتنی قیمتی تھی کہ اس کے دل سے ہر گلہ مٹتا جا رہا تھا۔ ظاہرہ باجی کے گھر پر گنتی کے 2 یا 3 بندے ہی تھے، زیادہ تر وہ خود یا ڈولی باجی ہی نظر آتی تھیں۔ ڈولی کی شخصیت لالی کے لیے بہت سحر انگیز تھی۔ وہ بالکل ڈراموں کی ہیروئنز کے جیسی لگا کرتی تھی، ہلکا میک اپ ہو یا ڈارک، ان کے چہرے پر سبھی سوٹ کرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ ان کی پرسنالٹی تھی یا سمارٹنس یا پھر ان کا کانفیڈنس۔ لالی ان کو دیکھتی تو دیکھتی ہی چلی جاتی، اسے ان پر کچھ بھی اوور یا برا نہیں لگتا تھا۔ جس روز اسے پتہ چلا کہ ڈولی باجی کی ٹی وی والوں سے بھی جان پہچان ہے، اس روز وہ ان سے بری طرح متاثر ہو گئی تھی، یعنی جو تھوڑی بہت کسر باقی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ ظاہرہ باجی نے چند ہی دنوں میں اس کے طور طریقے بھانپ کر اسے بنگلے کے اندر کام پر رکھ لیا تھا۔ تنخواہ الگ تھی اور اچھے اچھے کپڑوں کی موجیں الگ۔ کبھی کبھی بچا ہوا کھانا بھی مل جاتا جو اتنا ذائقے دار ہوتا کہ وہ خود کم کھاتی اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے زیادہ باندھ کے لے جاتی۔ لیکن اس سب کے باوجود کوئی چیز اس کے اندر کھٹکنے لگی۔ لاکھ غربت تھی پر اس کا معیار زندگی یہ نہیں تھا۔ ظاہرہ باجی اور ان کی بیٹی یوں تو بہت اچھی تھیں، لیکن تھیں تو مالکن ہی نا، اور وہ ان کی ملازمہ۔ کبھی کبھی دل میں ایک کسک سی جاگ اٹھتی تھی۔ ابا کے گھر اس نے ہمیشہ نئے جوڑے پہنے تھے، نہ کبھی کسی کی اترن پہنی، نہ کبھی کسی کا جھوٹا کھایا۔ ایک روز اماں کو اپنا سوٹ سلائی کرتے دیکھ کر دل میں ایک خیال نے چٹکی سی بھری۔ اماں، اس کی پکار میں ایسی حسرت اور تڑپ تھی کہ سلیمہ کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ کیا ہوا میری بچی؟ اس نے آج سے پہلے کبھی لالا کو اس طرح جواب نہیں دیا تھا۔ اماں، آپ کو نہیں لگتا جیسے میں ڈرائیور سے شادی کر کے ماسی بن گئی ہوں؟ سلیمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہم نے کب کسی کے گھر نوکری کی ہے؟ نہ برتن مانجھے، نہ جھاڑو پونچھا لگایا، نہ ہی صفائیاں کی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ سلیمہ کے چہرے پر عجیب سا خوف پھیل گیا۔ ان کا دل دھیرے دھیرے باہر آنے لگا۔ اس نے چند لمحے اس کے چہرے پر لکھا احساس کمتری پڑھا، پھر بڑی پھرتی سے مشین میں لگے ہوئے کپڑے سمیٹ کر ڈھکن ڈھانپ دیا، گویا وہ کم قیمت لیکن نئے کپڑے بیٹی کی آنکھوں کی سوئیاں نہ بن جائیں۔ اصل چیز حلال کی کمائی ہوتی ہے میری بیٹی، یہ اترن اور جھوٹا کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اور تو جو کپڑا پہنتی ہے وہ کون سے پرانے لگتے ہیں، وہ تو ان نئے نویلوں سے کہیں زیادہ اچھے ہیں۔ اماں نے بے حد لاڈ سے ہتھیلیوں کے کٹورے میں اس کا چہرہ بھر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن در حقیقت یہ سمجھانے کی کوشش اسے بہلانے کی کوشش تھی۔ لیکن ہیں تو وہ پرانے نا، وہ بہل نہیں سکی۔ اس کا چہرہ اب بھی سلیمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ سلیمہ نے اس کے ماتھے پر ایک گرم بوسہ دیا۔ اماں کو کوئی جواب نہیں سوجھ رہا تھا، اس لیے فی الحال یہی اس کا جواب تھا۔ لیکن ہر سوال کا جواب ماں کا بوسہ نہیں ہوا کرتا، یہ الگ بات کہ مائیں ایسا سمجھتی ہیں۔ اس کے دماغ میں خودداری کا جو کیڑا اچانک ہی کل بلایا تھا، وہ اتنا بھی اچانک نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک سپہر تھی جب وہ ظاہرہ باجی کی بیٹی کے مہمانوں کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کے گئی تو وہاں کسی ڈرامہ سیریل کی کاسٹ پر بحث چل رہی تھی۔ اس نے ڈولی ہی کا دیا ہوا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جو اس کے مناسب جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کی اپنے خیال میں آج وہ کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں اس کے داخل ہوتے ہی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ تابعداری سے سرو کرنے لگی، مہمانوں کو ڈرنکس پیش کرنے چند منٹ کے لیے وہاں رکی۔ ڈولی باجی کی دوست کی آواز بڑی سوچتی ہوئی سی تھی۔ یہ کیسی رہے گی؟ بڑا مبہم سا سوال تھا۔ اس نے گڑبڑا کے نظریں اٹھائیں تو ڈولی باجی کی دوست کی آنکھیں اسی پر گڑی ہوئی تھیں۔ اسے اندر ہی اندر عجیب سا لگا۔ جب ہی ڈولی سے بات کرتے کرتے اس کی دوست اچانک ہی بولی، کیوں لڑکی، ڈرامے میں کام کرو گی؟ الفاظ تھے یا بچھو کا ڈنک؟ وہ اچھل ہی تو پڑی۔
ڈالی ہلکے سے ہنس دی۔ کیا؟ یہ لالی؟ کہیں کر ہی نہ لے یہ؟ ڈالی کے انداز میں تمسخر تھا، جو اپنے کسی ملازم کے اندر کسی ٹیلنٹ کی بات سن کے مالکوں کے لہجے میں در آیا کرتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ ذرا سا تو سین ہے، بس جو ابھی کیا ہے یہی کرنا ہے۔ چائے سرو کرنی ہے، کر لو گی نا؟ وہ فوراً ہی اس کی جانب مڑ گئی۔ لالی کی حالت اس کی باتیں سن کے غیر ہوئی جا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے ٹکر ٹکر خود کو دیکھتی لالی کے آگے چٹکی بجائی۔ اکرم سے میں بات کر لوں گی، یہاں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے نذیر نے بھی ایک سین کیا تھا۔ ڈالی کی لہجے کی بے پرواہی بتاتی تھی کہ اس کے لیے یہ بہت معمولی بات ہے، لیکن لالی کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اور پیسے بھی ملیں گے؟ ڈالی کی دوست نے گویا صندوق میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ لالی پر بڑا مشکل وقت آن پڑا تھا۔ ایک پرانا خواب تھا جو کروٹیں بدل کے بس جاگنے کو تھا۔ میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی اور وہ جلدی سے باہر نکل آئی۔ تو نے بھی کس کو کہہ دیا یار؟ نہیں ہوگا اس سے، کوئی اور ڈھونڈ۔ ڈالی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ارے ماسی کا رول ماسی سے اچھا اور کون کر سکتا ہے؟ اپنا کوئی سوٹ دے دینا ذرا ڈھنگ کا۔ یہ اس کی دوست کی آواز تھی جس نے لالی کا دل چیر سا دیا تھا۔ ماسی؟ میں ماسی ہوں کیا؟ میں ماسی تو نہیں تھی۔ کیا اکرم سے شادی کر کے میں ماسی بن گئی؟ اس روز وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کتنی دیر خود سے سوال کرتی رہی، اور ہر بار ایک ہی جواب اس کے دل پر برف باری کرتا رہا۔ اماں کے گھر سے واپسی پر ادھم مچاتا دل خاموش ہو چکا تھا۔ اسے ایک فیصلہ کرنا تھا جو اس نے کر لیا تھا۔ اکرم نے سنا تو کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ڈرامے میں آئے گی تو، اور وہ بھی ماسی بن کے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی اور وہ ہنستا رہا۔ جب دل بھر کے ہنس چکا تو وہ ایک دم سے بولی، تجھ سے شادی کر کے اصلی میں بھی تو ماسی بن گئی ہوں نا، پھر نکلی میں بننے میں کیا ہے؟ اکرم کی ہنسی باپ بن کے اڑ گئی۔ وہ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ باجی کو بتا دوں گی کل، مجھے ڈرامے میں کام کرنا ہے، اس نے اکرم کو دیکھے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ جیسے ہی اسے لالی کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا، وہ خود بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایک طویل مکالمہ ان کے درمیان چلا۔ لالی جو خود کو کسی ہیروئن سے کم پہلے بھی نہیں سمجھتی تھی، اکرم کو غربت اور ماسیوں والے تانے دینے لگی۔ لاکھ غریب تھے ہم لوگ، لیکن کبھی کسی دوسرے کے گھر جا کر برتن نہیں مانجھے تھے، لیکن اب تمہاری مہربانی سے یہ بھی کر لیا۔ جو کسر باقی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اس کے انداز میں اتنی صفاقی تھی کہ اکرم کی شکل دیکھنے والی ہو گئی۔ وہ خود جس گھر میں ڈرائیور تھا، اس کی بیوی اگر اسی گھر کے اندر چھوٹا موٹا کوئی کام کر دیتی تو اس کے لیے یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی۔ کچھ دن پہلے تک تو خود لالی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب جب سے ڈالی کی دوست کی بات سنی تھی، اس کے بعد وہ شاید خود کو ڈالی کی جگہ ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ اکرم نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ شادی کے بعد پہلی بار دونوں کے مابین ناراضگی نے پاؤں دھرا تھا، اور ناراضگی بھی وہ جس کی لالی کو مطلق پرواہ نہیں تھی۔ ابھی تو بہت منہ پھولا ہوا ہے نا، جب 4 پیسے کما کے لاؤں گی تب پوچھوں گی تم سے۔ اکرم بس چپ چاپ اس کی شکل دیکھی جاتا۔ ہائے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے ٹی وی ڈرامے میں کام بھی دے سکتا ہے۔ وہ آتے جاتے اکرم کو سناتی رہتی۔ دیکھنا، ایک ہی بار ایسی ایکٹنگ کروں گی کہ اگلی بار کا چانس خود بخود بن جائے گا۔ خوابوں کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، یہ حسین بھی ہوتے ہیں اور حسین ترین بھی، لیکن یہی خواب اگر ٹوٹ جائیں تو پھر جو درد ملتا ہے اس کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی۔ وہ شدید بھی ہوتا ہے اور شدید ترین بھی۔ لالی بھی ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی اور اس نے ان کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن تو مشہور ہو گئی نا،
اس دن یہ گمنامی کی زندگی بہت یاد آئے گی تجھے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں راس نہیں یہ مشہوری، ہم گمنام ہی بھلے۔ ایک روز لالی کے چہرے پر سجی دھنک کے رنگوں میں سے جانے کون سا رنگ اسے خوفزدہ کر گیا تھا جو اس نے یہ بات کہہ کر چپ سادھ لی۔ دوسری طرف پھر لالی تھی جس کو اکرم کو زیر کرنا آ گیا تھا۔ ابھی تک تو غربت میں بھی محبت زندہ تھی کیونکہ وہ اس کے پیروں تلے ہتھیلیاں رکھ رہا تھا۔ اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی کیونکہ وہ انگاروں کو گلاب سمجھ رہی تھی۔ اس راہ پر جانا چاہتی تھی جہاں کم سے کم لالی جیسوں کے لیے کوئی جگہ تھی نہ کوئی مقام۔ اس نے قدم بڑھا دیا تھا نوکیلے پتھروں سے بھرے راستے کی طرف۔ اب یہ اکرم پر تھا کہ وہ اب بھی اس کے تلووں تلے ہاتھ رکھتا یا اس کو زخمی ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا۔ اکرم ہار گیا، لالی کی ضد جیت گئی، یا شاید اکرم کی اس سے محبت۔ لالی نے ڈولی کی دوست کو اس رول کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ 10 دن کی جان توڑ محنت کے بعد وہ اس قابل ہو سکی کہ فقط کیمرے کا سامنا ہی کر سکے۔ شکر تھا کہ ڈولی اس کے ساتھ تھی۔ اس کے وجود سے بنا کچھ کہے ایک ڈھارس سی رہتی تھی۔ حالانکہ ڈولی کو نہ اس کے وجود میں کوئی دلچسپی تھی نہ اس ڈرامے میں۔ وہ صرف اپنے کام سے ریہرسل پر آتی تھی اور اس کا وہاں کیا کام تھا یہ جاننے کی اس نے ضرورت محسوس کی اور نہ اسے اجازت تھی۔ اللہ اللہ کر کے سین مکمل ہوا اور اس کا کام ختم۔ آخری دن 1000 کا مریل سا نوٹ اس کے ہاتھ میں دے کے ڈولی جانے کہاں غائب ہو گئی۔ وہ اپنے سین کی شوٹنگ کے بعد قدرے ہٹ کے ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ ڈولی کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے سینز کی شوٹنگ دیکھنا اس کے لیے بہت دلچسپ کام تھا۔ آج وہ پہلی بار سیٹ کی لوکیشن پر آئی تھی۔ اس سے پہلے بس گھر پر ہی ریہرسل کر رہی تھی۔ جب تھوڑی شام ڈھلی اور تمام عملہ باہر نکل کے لان میں آیا تو اسے گزرتے وقت کا احساس ہوا اور پہلی بار ایک ہلکی سی فکر نے آن گھیرا۔ اسے گھر سے نکلے کئی گھنٹے ہو چکے تھے اور ڈولی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سیٹ پر سب لوگوں کے انجان ہونے کے خیال نے اسے ڈسنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی ہی دیر میں اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کسی ناکارہ بے جان شے کی طرح ایک کونے میں پڑی ہوئی تھی اور دنیا اپنے کام میں مگن تھی۔ کسی کو اس کی موجودگی سے کوئی سروکار تھا نہ اس کی ظاہری حالت سے جو اب رفتہ رفتہ بے حال ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے ہاتھ میں دبے بٹوے پر انگلیاں پھیر کر اس کے اندر موبائل کی موجودگی کا اطمینان کرنا چاہا۔ میرے پاس موبائل ہے نا، کوئی مسئلہ ہوا تو تمہیں ہی فون کروں گی۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے اکرم کی فکر مندی پر بہت تنک کر اسے سنایا تھا، لیکن اب اس وقت اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس گھسے ہوئے بٹوے میں سے وہ پرانے زمانے کا موبائل نکالنے سے ہی اسے عجیب طرح کی خفت محسوس ہونے لگی۔ اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنا موبائل فون ایک نظر دیکھ ہی لیتی۔ باہر اندھیرا پھیلا اور عملہ اپنا سامان سمیٹنے لگا، تب کہیں جا کے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے دھیرے دھیرے بنگلے کی پچھلی طرف چلی آئی۔ یہاں نسبتاً کم روشنی تھی۔ اس نے بٹوے سے موبائل نکالا۔ اسی وقت اسے اپنے پیروں پر سنسناہٹ کا سا احساس ہوا۔ اس نے جھک کے پیروں کے پاس دیکھا تو اچھل پڑی۔ قریب ایک چھوٹے سے درخت کی جڑ سے نکلتے بھورے رنگ کے موٹے موٹے لاتعداد چونٹے یہاں وہاں چل بلاتے پھر رہے تھے۔ کچھ اس کے پیروں پر چڑھ چکے تھے۔ وہ ڈر کے جلدی سے کھڑی ہو گئی، بری طرح جھٹک جھٹک کے کپڑے جھاڑتے اس جگہ سے ہٹ کے اور اندر کی طرف چلی گئی۔ اس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کے شلوار کا پائنچہ اوپر اٹھایا اور ایک چونٹا جو اوپر چڑھ گیا تھا اسے ہاتھ سے جھٹک کے نیچے گرا دیا۔ پھر آس پاس کا اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد دوبارہ موبائل نکالا۔ 6 بج چکے تھے جبکہ وہ دوپہر 2 بجے کی نکلی ہوئی تھی۔ اف اللہ! خشک لبوں پر زبان پھیر کے ترک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اکرم کی متوقع ناراضگی کو سوچتے ہوئے اس نے اکرم کے بجائے ڈولی کو کال کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا موجودہ بیلنس اس کال کو ملانے کے لیے ناکافی ہے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے موبائل میں تو بیلنس ہی نہیں تھا۔ باہر پھیلتا اندھیرا اور خاموشی، گھر سے دور بالکل انجان جگہ۔
اس کے پیروں میں لرزش سی ہونے لگی۔ وہ الٹے سیدھے پیر رکھ کے باہر کی طرف نکلی تو اگلا منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ کریو کے لوگ سامان سمیٹ کر جا چکے تھے۔ اپنے دھیان میں لگ کے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کتنی دیر پیچھے اکیلے لگا کر آ گئی ہے۔ وہ کون سا اتنی اہم تھی کہ کسی کو یاد رہتی؟ وہ سن سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ہوش آیا تو پاگلوں کی طرح داخلی دروازے کی طرف دوڑی۔ بنگلے کے اندر جانے والا مین دروازہ لاک تھا۔ اس نے کھولنے کی کوشش کی، زور لگایا، کھینچا، اور جب وہ نہ کھلا تو دل چاہا کہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ ڈالے۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر اپنے پیچھے نظر دوڑائی۔ تھوڑی دیر پہلے تک یہاں زندگی تھی، روشنی تھی، ہنسی تھی، اور اب صرف اور صرف سناٹا، وحشت اور تنہائی۔ مین گیٹ کے پاس کیبن میں روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے خود کو قابو کر کے حواس بحال کیے۔ آخر سارے انسان مر تو نہیں گئے؟ اتنا عالیشان بنگلہ ہے، ملازم بھی تو ہوں گے ہی۔ کوئی بھی نہ ہوا تو چوکیدار تو ہوگا۔ وہ دروازہ چھوڑ کر تیزی سے درمیانی فاصلہ عبور کر رہی تھی جب ایک خیال اس کے دماغ میں کوندا اور اس کا دل چیر کر رکھ دیا۔ اگر صرف چوکیدار ہی ہوا تو؟ اور اگر وہ انسان نہ نکلا تو؟ اس خیال کے دل میں آتے ہی اس کے رہے سہے حواس بھی بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے۔ رخ بدل کے وہ دوبارہ پیچھے کی طرف گئی اور دیوار کی اوٹ میں بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ مجھے یہاں سے نکال لے، میری عزت بچا لے میرے مالک۔ پورا بنگلہ، بڑا سا لان، سوئمنگ پول کا ٹھہرا ہوا پانی، ہر چیز بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ بڑے بڑے درخت آسیب زدہ سے لگ رہے تھے۔ اس وقت اس کے ذہن میں پہلا اور آخری خیال اپنی تنہائی اور عزت کا تھا۔ پتہ نہیں اس گھر میں کوئی اور ملازم، خاص طور پر کوئی عورت تھی بھی یا صرف چوکیدار ہی تھا۔ اس کا وجود خوف اور پسینے سے نیم مردہ اور نم ہو گیا۔ کافی دیر رو چکنے کے بعد اسے ڈالی کا خیال آیا۔ اس نے دل ہی دل میں اسے بے شمار گالیوں سے نوازا جو اسے اپنے ساتھ لا کر خود غائب ہو گئی تھی۔ آخر اس نے کیا سوچ کر ایسی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اگر وہ ملازمہ تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں۔ اس کی کوئی عزت یا ایک سامان کے تھیلے کے برابر بھی اہمیت نہیں تھی۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کے موبائل میں بیلنس کے بعد اب بیٹری بھی اختتام پذیر تھی۔ اللہ، مجھے کتنا شوق چڑھا تھا اپنی کمائی کا۔ اف، میں کیسی پاگل ہو گئی تھی، اندھی، بالکل اندھی۔ ایک جھلک ٹی وی پر آنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کر ڈالے تھے۔ آج گھر سے نکلتے وقت بھی اکرم نے روکا تھا، میں نے ہی اس کو گھاس نہیں ڈالی تھی۔ ہائے اللہ، اکرم نے بھی مجھے فون نہیں کیا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا تو کیا وہ اب تک ناراض ہوگا؟ اسے میری فکر نہیں ہو رہی ہوگی؟ اسے میرا خیال تک نہ آیا؟ میں کیا کروں؟ کیسے اسے ایک بار بتا دوں کہ میں کہاں ہوں تو شاید وہ کچھ نہ کچھ کر لے۔ لیکن میں کیسے؟ میں کہاں ہوں؟ اف، مجھے تو اس علاقے کا کچھ پتہ بھی نہیں۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ڈالی کی بچی پر اتنا بھروسہ کر کے میں کیسے نکل آئی گھر سے، اپنے شوہر کو ناراض کر کے؟ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ میری مدد کر دے پاک پروردگار، تو ہی کوئی راستہ سجھا دے۔ اس کی حالت نیم مردہ سی ہو گئی تھی۔ یہاں بیٹھ کے پوری رات نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ پتا بھی کھڑکتا تو اس کا دل کانپ جاتا تھا۔ ایک بات تو طے تھی، ڈالی یقیناً اسے مکمل طور پر بھول چکی تھی اور گھر میں کسی دوسرے بندے کو اس کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ لے دے کے ایک اکرم ہی تھا جو اب تک اس کے گھر نہ آنے پر پریشان ہوگا، وہ بھی تب جب ڈالی اسے لیے بغیر ہی گھر آ گئی ہوگی۔ اگر ڈالی گھر نہیں پہنچی تو اکرم بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہی تھا جو ڈالی کو گھر پر اکیلا دیکھ کے سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھے گا اور پھر ڈالی اسے بتائے گی تو اسے لینے فوراً آ جائے گا۔ لیکن آخر کب؟ ڈالی تو کبھی کبھی آدھی رات کو بھی گھر آتی تھی۔ تب تک کیا اکرم احمقوں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے
صرف اس کا انتظار ہی کرے گا؟ آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ ڈر اور خوف کا ایسا جان لیوا احساس پہلے کبھی طاری نہیں ہوا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، اور جو بھی کرنا تھا جلدی ہی کرنا تھا، کیونکہ اس کی قوت مدافعت بھوک اور خوف کی وجہ سے آدھی بھی نہیں بچی تھی۔ 2 دن پہلے تک وہ اکرم کو اپنی کمائی اور دہلیز پر کھڑی نام نہاد شہرت کے کیسے بھاشن دے رہی تھی، اور اب وہ بے بسی کی ایک اعلیٰ تصویر بنے اپنے آپ پر صرف رو ہی سکتی تھی۔ 2-4 گہری سانسیں لے کر اس نے خود کو سنبھالا، پھر لان کی طرف جھانک کے دیکھا۔ دور چھوٹے سے کیبن میں اب بھی روشنی تھی، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے قدم باہر نکالا اور چوکیدار کے کیبن کی طرف گرتے پڑتے قدم بڑھا دیے۔ اس تمام عرصے میں اسے کیا کچھ یاد نہ آیا، اپنا بچپن، جوانی، اماں ابا بہن بھائی، اور سب سے آخر میں اکرم اور اس کی والہانہ محبت۔ اس نے یوں سسکی بھری گویا اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بالکل بیگانہ سی ہو گئی۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، صرف اور صرف شہرت اور پیسے کی چاہ میں۔ ایک دھن سی تھی جو دماغ میں بھری ہوئی تھی، ایک پردہ تھا جو نگاہوں کے آگے سے ہٹ رہا تھا۔ وہاں صرف وہ اکیلی نہیں تھی۔ او بی بی، ایک کرخت آواز نے اسے حال میں گھسیٹا۔ کون ہو تم، اور اندر کیسے آئیں؟ وہ سر سے پیر تک اسے گھور رہا تھا۔ میں یہاں ان سب کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے بھول کے چلے گئے۔ اتنی سی بات کرنے میں اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح سے رو پڑی۔ او بی بی، یہ ڈرامے کسی اور کو سنانا۔ اندر کیسے آئی تو؟ کچھ چورنی لگتی ہے مجھے تو۔ چوکیدار کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ بری طرح بدحواس ہو کے زور زور سے سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، قسم لے لو مجھ سے، میں چور نہیں ہوں۔ وہ یہ سب ایسے ہی کہتے ہیں۔ اندر کیسے آ گئی تو؟ رک ذرا، میں ابھی پولیس کو فون کروں گا نا تو سب بتا دے گی۔ نہیں نہیں بھائی، پولیس کو نہیں، میں مر جاؤں گی۔ میں تو ڈولی باجی کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے چیخنے لگی۔ چوکیدار کو بھی شاید اس رد عمل کی امید نہیں تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر بولا، ڈرامے والوں کے ساتھ آئی تھی تو؟ حلیہ دیکھا ہے اپنا؟ شکل تو دیکھ پہلے۔ لالی کے دل پر اس کی آواز پتھر بن کے لگ رہی تھی۔ وہ کس منہ سے کہتی کہ اس نے ایک سین میں ہی حصہ لیا تھا۔ اسے اپنی اوقات اچھی طرح یاد آ گئی تھی۔ بس آپ میرے گھر فون کر دو، وہ آ کے مجھے لے جائیں گے۔ اس سے بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ چوکیدار اب بھی سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر پلٹ کر اپنی چھوٹی سی چارپائی پر جا بیٹھا۔ نمبر بتاؤ۔ اس کے اندر جیسے کسی نے نئی زندگی انڈیل دی تھی۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے اپنا مٹھی میں دبا ہوا موبائل نکالا، جو اس کے آنسوؤں اور ہتھیلی کی نمی سے گیلا ہو چکا تھا۔ جلدی جلدی دوپٹے سے موبائل کی اسکرین کو خشک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے بٹن دبایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ موبائل آف ہو چکا تھا۔ اس نے بدحواسی سے پہلے چوکیدار کو دیکھا، پھر بے تابی سے دوبارہ بٹن دبایا۔ آف ہو گیا ہے موبائل، میں ابھی آن کرتی ہوں۔ اسے انتہائی درجے کی حیرت اور بے یقینی تھی کہ اسے اکرم کا نمبر تک یاد نہیں تھا۔ یاد نہیں ہے کوئی نمبر؟ وہ اب بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لالی کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ نہیں، یاد تھا، یاد ہے، وہ اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ یاد ہے تو بتا، اس نے چیلنج کرتی ہوئی نظروں سے لالی کو دیکھا تھا، لیکن لالی کا ذہن بالکل صاف تھا۔ اس نے آنکھیں میچ میچ کے اپنے معاف ہوتے دماغ کو حاضر کرنے کی کوشش کی۔ اتنے میں چوکیدار اپنی جگہ سے اٹھا تو وہ بے ساختہ پیچھے ہٹ کر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ چوکیدار اپنا موبائل اٹھا کے واپس جا بیٹھا تھا۔ لالی بالکل اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ نہ اسے اکرم کا فون نمبر یاد آ رہا تھا، نہ کسی اور کا۔ اوپر سے رہی صحیح کسر چوکیدار کی باتوں اور اس کی مشکوک نظروں نے پوری کر دی تھی۔
جس نے اسے چور ہی سمجھ لیا تھا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتا ہے۔ میرا موبائل چارج ہوگا تو میں اس میں سے نمبر ڈھونڈ لوں گی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھا کے چوکیدار کو موبائل دینا چاہا۔ چوکیدار نے اس سے موبائل نہیں لیا، وہ یوں ہی اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ لالی نے اس سے نظریں چرا لیں۔ اس میں میرے شوہر کا نمبر ہے، ان کو فون کر دو، وہ آ کے مجھے لے جائیں گے۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی بھائی۔ اس نے بات کے آخر میں جان بوجھ کے بھائی پر زور دیا تھا۔ چوکیدار کی سرخ موٹی موٹی آنکھیں اس کے وجود میں گڑی جا رہی تھیں۔ اسے گھورتے ہوئے وہ پھر اٹھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اب کی بار لالی احتیاطاً کیبن سے باہر ہی نکل گئی۔ دل ہی دل میں درود پاک کا ورد خود بخود جاری ہو گیا۔ چارج نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد وہ پلٹا اور بڑے اطمینان سے اس کا موبائل اپنے پلنگ پر پھینک دیا۔ لیکن کیوں؟ لالی نے پوچھا۔ او یار، اس کی پن نہیں ہے، نہیں لگ سکتا۔ لالی کا دل چاہا اسی دیوار پر سر مار کے وہیں اپنی جان دے دے، اور جان تو اس کی ویسے بھی نکلنے ہی لگی تھی۔ اس بھائیں بھائیں کرتے خالی اور بڑے گھر میں وہ بالکل اکیلی تھی، اور ساتھ میں بس یہ دیو جیسا انسان جس کی بدنیتی اب اس کے لہجے کے اطمینان سے جھلک رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ پھر میں کیسے گھر جاؤں گی؟ اس کی آنکھیں اور آواز دونوں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ پلٹا اور کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ لالی کے چہرے پر وحشت امڑ آئی۔ اس کا سانس تیز تیز چلنے لگا، وجود میں ایک آگ سی دہکنے لگی۔ یہ تو گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا تھا۔ چوکیدار کی دھیمی آواز میں ایک عجیب سی چٹخ تھی۔ لالی بے اختیار پیچھے ہٹی۔ عین ممکن تھا کہ وہ دل ہی دل میں کوئی ناپاک ارادہ کر کے اسے جانچ رہا ہو۔ لالی کی موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ عزت جاتی یا زندگی، بات تو ایک برابر ہی تھی۔ پھر اس سیاہ سناٹے میں دھڑ دھڑاہٹ گونجی۔ کسی نے بڑے زور سے بیرونی دروازہ بجایا تھا۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی سمت دیکھا۔ لالی بے اختیار دوڑ کے دروازے تک جانا چاہتی تھی، لیکن چوکیدار نے اس کو بڑھتے دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی وحشیانہ گرفت میں اتنی سختی تھی کہ لالی کا پورا وجود جھٹکا کھا کے رہ گیا۔ وہ لڑکھڑا کے گرتے گرتے بچی۔ خود کو سنبھال کے پلٹ کر دیکھا تو دروازہ کھل چکا تھا۔ چوکیدار کسی سے بات کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک طرف ہٹا تو کسی نے اندر قدم رکھا۔ آنے والا کوئی اور نہیں، اکرم ہی تھا۔ اکرم! اس نے زور کی چیخ ماری۔ لالی کے وجود میں کسی نے نئی زندگی پھونک دی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی جا کے اس سے لپٹ گئی اور بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ گاڑی فل اسپیڈ میں گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ پورا راستہ سسکتی رہی۔ کبھی کبھی چور نظروں سے اسے دیکھ لیتی تھی، جو اسے چمکارتے چپ کراتے گاڑی تک تو لایا تھا، لیکن تب سے یوں ہی بیگانہ سا بنا بیٹھا ہوا تھا۔ اب لالی کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ کتنا ناراض ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی خفا ہوتا، لالی اسے منا ہی لیتی، لیکن ابھی وہ خود اس خوف کی کیفیت سے نکل نہیں پا رہی تھی جس میں اس کا وقت گزرا تھا۔ گھر پہنچ کے اس نے منہ ہاتھ دھویا۔ اکرم نے چائے بنا کے دی۔ اسے خود بھی بخار ہو رہا تھا۔ لالی نے چائے لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور ملتجی انداز میں اسے دیکھا۔ وہ پاس بیٹھ کے اسے نرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں صاحب کو آفس لینے گیا تھا تو سمجھا کہ تم آ جاؤ گی تب تک، لیکن راستے میں بخار اتنا تیز ہوا کہ آتے ہی دوا کھا کے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی آیا کہ تم ابھی تک آئی نہیں۔ جب ظاہرہ باجی سے پوچھا تو پتہ چلا ڈولی باجی بھی نہیں آئیں۔ پھر ڈولی باجی کو فون کیا تو ان کو تو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ساتھ لے کر گئی ہیں۔ تم نے پوچھا نہیں ان سے؟ میں کوئی بے جان چیز تھی؟ کوئی کتا بلی جسے وہ رکھ کے بھول گئیں؟ وہ گھون بھر کے تلخی سے بولی۔ تم کوئی بے جان چیز نہیں ہو۔ وہ اپنے جانوروں کا بھی اس سے زیادہ خیال رکھتی ہیں، اور موبائل کا تو اس سے بھی زیادہ، حالانکہ وہ تو بے جان ہی ہوتا ہے۔ وہ اکرم کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ لالی، تو نہیں سمجھتی کچھ بھی۔
بہت ہی بھولی ہے تو، ان کے لیے ہم کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں، ہم ان کے ملازم ہیں اور ملازم ہی رہیں گے۔ ہمارا کام ہے ان کا کام کرنا اور بدلے میں اجرت پانا، اور بس۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا۔ دنیا میں ہر کام کرنے والے کے بدلے کوئی اور آ جاتا ہے، کسی کے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لالی خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اب یاد تک نہیں رہا تھا کہ وہ 1000 کا نوٹ جو 10 دن کی محنت کے بعد کمایا تھا، وہ کب اور کہاں اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسے اب کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس دنیا میں لوگوں کو صرف کام پیارا ہوتا ہے، بندہ نہیں۔ بندہ صرف انہیں پیارا ہوتا ہے جن سے ان کا کوئی رشتہ ہوتا ہے، خون کا یا محبت کا۔ تو بھول جا کے کبھی تجھے یہ پیسے والے لوگ اپنے برابر لے کر آئیں گے۔ تجھے پیسہ ملے گا، شہرت ملے گی، نام بھی ملے گا، لیکن بڑا نام اور بڑا پیسہ بدلہ بھی بڑا مانگتے ہیں پاگل، اور ہم اس قابل نہیں کہ اس کے بدلے کچھ دے سکیں، اور ہمارے پاس دینے کو ہے ہی کیا، ایک عزت کے سوا۔ آخر میں اس نے نظریں چرا کے بہت دھیمے سے وہ بات کہی جو ایک پھانس بن کے اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ لالی نے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا اور دھیرے دھیرے سے سکنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی، میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے اپنے سکون کی قیمت ابھی جانی ہے۔ میں تو ان لوگوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ان جیسا بننے کا سوچنے لگی تھی، اس لیے مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ ہر بندہ اپنے نصیب میں لکھی محنت کرتا ہے اور اسی کا پھل کھاتا ہے۔ ٹھیک کہتا ہے تو، بڑا نام بڑی قربانی مانگتا ہے۔ وہ وقت گزر ضرور گیا تھا، لیکن اسے ایک اچھا سبق دے کے گیا تھا۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہ نہیں کر سکتی جو آج سے پہلے کرنے کا سوچتی رہی۔ میں سیدھی سادھی کام والی عورت ہوں۔ مجھے 4 دیواری میں چھت کے نیچے زندگی گزارنی بھلی، میں گمنام ہی اچھی ہوں۔ وہ اکرم کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کی چسکیاں لے کر ایسے پی رہی تھی گویا جیسے آب حیات پی رہی ہو۔